تو کہنے لگے کیوں نہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلیں، جا کر اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں۔ امام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے دونوں باپ اور بیٹا روانہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سفر میں تھے، سفر میں جاتے جاتے آگے کیا ہوا کہ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ اسی سفر کے اندر باپ کا وصال ہو گیا، باپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ جس وقت وصال ہوا، باپ اور بیٹے کے پاس کوئی اور بندہ موجود نہیں، کوئی اور آنے جانے والا نہیں، دونوں اکیلے ہیں۔ اتنے میں بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ گناہگار تھا وہ آدمی، تو میرے باپ کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو گیا، وہ کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ جس وقت اس نے یہ منظر دیکھا تو دل کے اندر یہ تمنا کی یہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اتنے روتا رہا، روتے روتے باپ کی میت پر اپنا سر رکھا، سر رکھ کے رو رہا تھا۔ روتے روتے اس کو نیند آ گئی۔ نیند میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کی قسمت جو سو گئی تھی اسے جگانے کے لیے مدینے والے آ گئے، اسے جگانے کے لیے مدینے والے آ گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، نیند کے اندر دیکھتا ہوں حضور تشریف لائے، حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تشریف لائے، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر تشریف لائے، حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان تشریف لائے، حضرت عثمان کے ساتھ مولا کائنات تشریف لائے، چاروں یار ان کے درمیان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس جگہ کے اندر پہنچے اور دیکھا کہ میرا باپ سویا ہوا ہے، میرا باپ مرا ہوا ہے، میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوا ہے، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ فوق ایدیہم بلا ہاتھ مبارک اٹھایا اور اٹھا کر اس کے چہرے پہ لگایا۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت حضور کا ہاتھ مبارک میرے باپ کے چہرے پہ لگا، وہ کالی جو کالا ہوا تھا چہرہ، وہ جو سیاہت تھی وہ سب ختم ہوگی، میرے باپ کا چہرہ نور علی نور ہو گیا۔ جس وقت ہاتھ پھیرا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا، میرے باپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام جانے لگے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیسے کرم ہوا؟ میرا باپ تو گناہگار تھا، ہم تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ابھی عمرہ کیا نہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جاتے، گناہ ختم ہو جاتے، پھر یہ کیسے کرم ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ اے امتی، تیرے باپ کی کوئی اور نیکی نہیں تھی، تیرا باپ جو برحق ہے کہ یہ گناہگار تھا، یہ گناہ کیا کرتا تھا، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ گھر میں بیٹھتا تھا، جس وقت اکیلا ہوتا تھا، جس وقت اس کے پاس کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، اس وقت وضو کرتا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، نماز نفل پڑھنے کے بعد ایک جگہ نکر میں بیٹھ کر کل محمد پہ درود پڑھتا۔ فرمایا کوئی نماز اس کے پاس نہیں، روزہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جس وقت یہ اکیلا ہوتا تھا وضو کر کے کچھ محمد پہ درود پڑھتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو محمد پہ درود پڑھے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ رہ جائے؟ اس وجہ سے میں تشریف لایا ہوں آج لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پتہ چل جائے جو حضور پہ درود پڑھتا ہے اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا درود اتنی بڑی فضیلت والا ہے، تو ہم مل کے درود نہ پڑھیں پھر؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ